بسم اللہ الرحمن الرحیم، والصلاۃ والسلام علیک سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ قرآن پاک میں ہے یا ایھا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، اے ایمان والو اچھے عمل کرو۔ ایمان سے مراد بنیاد اور اچھا عقیدہ ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اعتقادکم ینفعکم، حدیث پاک، کہ تمہارا اچھا عقیدہ تمہیں فائدہ دے گا۔ پھر وعملوا الصالحات کی مثال ایسے ہے جیسے تنے کے اوپر پھر پتے، ٹہنیاں، شاخیں وہ ہوتی ہیں نا، تو وہ عامل الصالحات۔ اس لیے جو اصل چیز ہے وہ ایمان ہے۔ باقی یہ بخاری مسلم احادیث مبارکہ میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعض موقعوں پر آپ کا رفع یدین کرنا، یا جیسے مال کی ہاتھ چھوڑ کر نماز پڑھتے ہیں، یا ایسے لوگ ہیں نماز پڑھنے کے لیے انہوں نے دیکھا کہ تحت السرہ نبی پاک نے ہاتھ باندھے ہوئے تھے اپنی ناف کے نیچے، اور بعض وفود ایسے ہیں نماز پڑھنے کے لیے ان کو اپنے مشاہدے میں یا دیکھنے میں آیا کہ آپ کے ہاتھ جو ہے نا وہ سینہ پر بندھے ہوئے ہیں، تو اس سے پھر روایتیں ہوتی گئیں ایسے رفع یدین کا بھی۔ تو کوئی تیرے در کا فقیر ہے، کوئی تیرے غم میں اسیر ہے سبھی تجھی کو پکارتے، کوئی سوز میں کوئی ساز میں۔ اور رفع کہتے ہیں اٹھانا، یدین ہاتھوں کا اٹھانا۔ جب تک رفع یدین نہ ہو تو نماز قائم نہیں ہوتی۔ دیکھیں نا، ہم کہتے ہیں اللہ اکبر، پھر ہاتھ باندھتے ہیں نا، ہاتھوں کو اٹھاتے ہیں۔ اور روزانہ ہم وتر نماز میں رفع یدین کرتے ہیں، جب 3 وتر دعا قنوت سے پہلے ہاتھوں کو رفع کرتے ہیں، اٹھاتے ہیں، یدین ہاتھوں کو کہتے ہیں۔ ہم رفع یدین کر کے پھر ہاتھ باندھ دیتے ہیں، پھر ہم دعائے قنوت پڑھتے ہیں۔ اب رفع یدین ختم تو نہیں ہو گیا، ہم تو روز کرتے ہیں، ہم منکر تھوڑی ہیں۔ تو اب یہ کچھ گمراہ فرقے ہیں، وہ لوگوں کے عقیدے کو خراب کرتے ہیں۔ جو ایمان ہے ختم نبوت کو ماننا، ایمان ہے اہل بیت اطہار کو ماننا، ایمان ہے اللہم صلی علی محمد و آل محمد پڑھنا، نماز میں بھی پڑھتے ہیں۔ ایمان ہے ختم نبوت کو ماننا، ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ و خاتم النبیین، یہ ایمان ہے۔ باقی روزہ رکھنا عمل ہے، نماز پڑھنا عمل ہے۔ اب روزہ رکھنا عمل ہے، ایک بندہ روزہ بھی رکھتا ہے قادیانی، اس کا یہ عمل تو اس کے منہ پر مارا جائے گا۔ اور ایک بندہ نماز پڑھتا ہے، وہ ختم نبوت کو نہیں مانتا، قادیانی ہے، وہ رفع یدین والے یا بن رفع یدین والی نماز پڑھے، اس کے تو منہ پر ماری جائے گی۔ ایک بندہ حضور کے صحابہ کا منکر ہے، دیکھو حضرت ابو بکر عمر نبی کے ایسے ساتھی ہیں 23.5 سال کے بعد بھی حضور کے ساتھ آرام فرمایا۔ اب ان کو کوئی کنکڑی ملنگ نہ مانے، بکواس کرے تو اس کی اعمال ختم، اس کے ایسی نماز اس کے منہ پر ماری جائے گی۔ اور ایسے امام حسن امام حسین نبی کے کاندھوں کے سوار ہیں، اور ان کو شانوں پر اٹھا کر نبی نے فرمایا ان الحسن والحسین سید شباب اہل الجنہ، حسن حسین جنت میں جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں۔ اب وہ کہتا ہے میں اہل حدیث ہوں، داڑھی بھی ماشاءاللہ بہت بڑی ہے، رفع یدین بھی کر رہا ہے، اور حسن حسین کو باغی کہے جا رہا ہے، اور یزید فاسق فاجر کو کہتا ہے وہ تو بے قصور تھا جی، امیر المومنین تھا۔ تو ایسوں کا رفع یدین کیا فائدہ دے گا؟ آپ ان چکروں میں نہ پڑو، اور کوئی بھی اگر بات کرے کہ ہم نماز کا جو بھی طریقہ احادیث سے روایات سے، ہمارا نماز پر روزے پر کوئی اعتراض نہیں ہے۔ اب دیکھو آپ بھی روزہ رکھتے ہو، صحابہ کا منکر بھی روزہ رکھتا ہے، کیا اس کے روزے کو مانو گے جو صحابہ کو بک بک کرتا ہے، علی کو بک بک کرتا ہے؟ اس خارجی کا کیا روزہ ہے؟ تو اس لیے یا ایھا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، اگر کوئی نماز کی روایات کی بات کرے تو کہو بھائی جو بھی طریقے مروی ہیں، روایات ہیں احادیث میں، ہم مانتے ہیں، ہمارا کسی کی نماز پر اعتراض نہیں ہے۔ کوئی تیرے در کا فقیر ہے، کوئی تیرے غم میں اسیر ہے سبھی تجھی کو پکارتے، کوئی سوز میں کوئی ساز میں۔ ہمارا عقیدہ اہل سنت ہے، رفع یدین بعد میں، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ پہلے۔ قرآن میں حکم آیا درود پڑھو، درود ابراہیمی پڑھو، بڑی فضیلت ہے۔ بے شک ہے جو نہیں مانتا لانتی ہے، ہم بھی درود ابراہیمی پڑھتے ہیں، لیکن قرآن میں دونوں باتوں کا حکم ہے، یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اے ایمان والو میرے نبی پر درود بھی پڑھو، سلام بھی پڑھو۔ یہ معنی کہاں سے آ گیا؟ درود جہاں پڑھو، سلام مدینے جا کر پڑھو۔ علاقے کا ذکر نہیں ہے، آمنو کا ذکر ہے، اے ایمان والو۔ اس لیے
یہ لوگ ایمانیات سے آ رہی ہیں، اس قسم کے لوگ یہ پھر پھندہ لگاتے ہیں، تو غازی کا علم نہیں لگاتا؟ بھئی ہم غازی کے علم کو بھی سلام کرتے ہیں بھئی تو رفع یدین نہیں کرتا؟ بھئی روایت سے آیا ہوا ہے، بھئی ہم ہر ادب کی چیز کو مانتے ہیں۔ خواجہ غلام فرید کہتا ہے یا رسول اللہ تیرے درد کو تیانال ادب، ہم ہر ادب کی چیز کو مانتے ہیں، لیکن نماز جو بھی ہے جس طریقے سے پڑھتا ہے وہ ٹھیک ہے، ہم نے کبھی اعتراض کیا ہے، لیکن جو صلاۃ و سلام نہیں پڑھتا قرآنی حکم ہے، اولیاء اللہ کو نہیں مانتا قرآنی حکم ہے، وابتغوا الیہ الوسیلہ نہیں مانتا قرآنی حکم ہے، دعا کا منکر ہے، فلاں ٹائم دعا نہ مانگو، فلاں ٹائم دعا نہ مانگو، کوئی نادرہ کا دفتر ہے بند ہو گیا ہے، اجیب و دعوت الداعی اذا دعان، اجیب و مرب جواب دیتا ہوں دعا مانگنے میں والے کی دعا کا اذا دعان، جب دعا مانگے، دعا پر قید لگی ہوئی ہے۔ تو ایسے لوگوں سے بچ کر رہو، اور جن مساجد میں صلاۃ و سلام پڑھا جاتا ہے وہاں جا کر نماز پڑھو، رفع یدین کی باس میں مت پڑھو، اور رفع یدین تو ہم خود بھی کرتے ہیں، رفع اٹھانا، یدین ہاتھوں کا اٹھانا، کیا جب ہم وتر پڑھتے ہیں ہم نے سنت کو زندہ نہیں رکھا ہوا؟ ہم رفع یدین کرتے ہیں بھائی، جب عیدیں پڑھتے ہیں تو رفع یدین کرتے ہیں، تکبیریں پڑھتے ہیں، ہاتھ اٹھاتے ہیں چھوڑتے ہیں، رفع یدین کرتے ہیں، پھر ہم ہاتھ باندھتے ہیں۔ اب کا ہم کب منکر ہوئے ہیں؟ ہماری تو نماز بھی رفع یدین سے شروع ہوتی ہے، لیکن جب تک آپ ہاتھ اٹھائیں اور تکبیر پھر باندھتے ہو نا تکبیر تحریمہ میں، رفع یدین کے رفع نہ کرو، ہاتھوں کو نہ اٹھاؤ، ایسے ہاتھ تو نہیں باندھ رہے تھے۔ ہمارے تو نماز کا آغاز بھی رفع یدین ہے بھائی، عقیدے درست کرو۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا حبیب اللہ۔ مذہب حق ادب والی جماعت، اہل سنت، اہل جنت، اولیاء اللہ کی جماعت زندہ باد، شاہ سلیمان کو ولی زندہ باد۔